فرمائے۔ میں بلا کسی تاخیر کے، وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، اپنے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب کو سے گزارش کروں گا کہ مختصر بیان فرمائے، اور پھر اس کے بعد انعامات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ حضرت استاد جی سے گزارش کروں گا کہ طلباء سے، اساتذہ سے اور آنے والے مہمانوں سے مخاطب ہو حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ويضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم ساتھیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے اس ادارے کو قائم فرمایا۔ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کی محنت، ان کی فکر اور ان کی سوچ پر اللہ نے اس ادارے کو قائم فرمایا ہے۔ آج وہ قبر میں آرام فرما ہے، اور یہ صدقہ جاریہ الحمدللہ ان تک پہنچتا رہا ہے اور رہے گا، اور قیامت تک ان کو اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ العظیم۔ دیکھیے، یہ قرآن پاک کی تعلیم، یہ احادیث نبویہ کی تعلیم، دینی تعلیم و تعلم، یہ سب میرے دوستو دنیا اور آخرت دونوں کو ہمیں بناتا ہے۔ دنیا بھی ہماری بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ دنیا اس طور پر بنتی ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والا اکثر باادب ہوتا ہے، اپنے بڑوں کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، اور بڑوں کی بات مان کر چلنے والا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ یہ فرما رہے تھے کہ ان کے دو بیٹے تھے، ایک عالم بنا، ایک انگریزی اسکول میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ان سے سوال کیا کسی نے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ فرق میں تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ جب مجھے کسی کام کی ضرورت پڑتی ہے، میں اپنے اس بچے کو آواز دیتا ہوں جو دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہے کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو، تو وہ بیٹا آواز دیتا ہے نوکر کو کہ فلانے ابا کو پیاس لگی ہے، ابا کو پانی پلا دے۔ اور فرمایا جو میرا بچہ دین کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہے، جب میں اس کو آواز دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں تو وہ خود چل کے آتا ہے اور لا کر مجھے پانی پلاتا ہے، اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ ابا حضور کوئی اور کام تو نہیں؟ تو یعنی یہ فرق ہے دونوں میں، دین کی تعلیم والوں میں اور دنیا کی تعلیم والوں میں۔ اور پھر یہ دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، یہ میرے دوستو اصل ذخیرہ آخرت ہے۔ اس لیے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو میرے والد مولانا محمد احمد صاحب جو کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، ان کو بلوایا اور بلوا کر فرمایا کہ محمد احمد، اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں، دیکھو تم عالم بن گئے، مدرسے کے محتمم بن گئے، سب کچھ بن گئے، لیکن یہ قرآن میں نے تمہیں یاد کروایا ہے اپنے لیے، اس لیے اس قرآن میں مجھے بھولنا نہیں، اس قرآن پر پڑھ کے مجھے بخشتے رہنا اور مجھے بھولنا نہیں۔ فرمایا کہ جب میرے باپ حضرت مولانا محمد احمد صاحب کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے مجھے بلوایا اور کہا کہ تم حکیم الامت بھی بن گئے، اور تم فلاں بھی بن گئے، فلاں بھی بن گئے، دنیا تمہیں پہچانتی ہے، لیکن تم حافظ قرآن بھی ہو، تم حافظ قرآن ہو تو یہ قرآن میں نے یاد کروایا ہے اپنے لیے، اس لیے مجھے بھولنا نہیں اور اس قرآن میں مجھے یاد رکھنا۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان تشریف لاتے تھے تو اکثر یہ پاک اللہ والوں کی فیکٹری تھی، اس میں حضرت کا بیان ہوتا تھا، ہم بیان سننے جایا کرتے تو ہم مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے حضرت کے انتظار میں کہ حضرت بیان فرمائیں گے، ہم سنیں گے، لیکن حضرت نماز کی نیت باندھ لیتے تو پڑھتے ہی رہتے، بہت دیر تک پڑھتے، تقریباً آدھ پون گھنٹہ تک قرآن پڑھتے رہتے۔ ایک دن فرمانے لگے کہ میاں تم یہ کہتے ہوں گے کہ ہم تو دور دور سے بیان سننے کے لیے آئے ہیں اور یہ اپنے طور پر قرآن اور کی تلاوت اور نماز میں لگے ہوئے ہیں اور ہم سب انتظار میں بیٹھے ہیں۔ پھر فرمانے لگے اصل میں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس قرآن میں آپ کو بھولوں گا نہیں۔ تو الحمدللہ ہر روز مغرب کی نوافل میں اوابین کے نوافل میں 7 سے 12 اپنے باپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر بیان کرتا ہوں، یعنی روزانہ 7 سے 12 نفلوں میں پڑھا کرتے تھے
اور نفلوں میں پڑھ کر اپنے والد کو ثواب پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ اولاد اس طرح جو دین پڑھی ہوئی اولاد ہوتی ہے نا، وہ اپنے والدین کا اس طرح فکر کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب جو کہ شیخ الحدیث تھے دارالعلوم کے، ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو حضرت دارالعلوم میں تھے۔ حضرت کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو حضرت وہاں سے تشریف لائے۔ ناظم آباد کے ایک ہسپتال میں ان کے والد داخل تھے، وہیں انتقال ہوا تھا۔ تو ظہر کی نماز کے بعد میں بھی وہاں پہنچا، حضرت قاری مولانا صاحبان محمود صاحب بھی وہاں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو حضرت نے اپنے والد کے کان میں ایک بات کہی۔ وہ بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پہلا تو کہا کہ اچھا ابا حضور، کل قیامت کو انشاءاللہ ملاقات ہو۔ پہلی بات تو یہ فرمائی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میں آج آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری جتنی نفلی عبادتیں ہیں سب آپ کے لیے، جو بھی نفلی عبادت کروں گا وہ آپ کے لیے ہوگی، میں اپنے لیے نفلی عبادت نہیں کروں گا۔ یہ میرے دوستو، دین پڑھنے والے اپنے والدین کو اس طرح یاد رکھتے ہیں اور اپنے والدین کو کبھی بھولتے نہیں۔ اور دنیا والوں کا حال کیا ہے؟ ایک دن میں ایک مسجد میں پہلے امام تھا باب السلام میں، ایک بڑے میاں آئے، آ کر رونے لگے۔ میں نے پوچھا میاں کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے کہ جو میراث مجھے تیرے مرنے کے بعد ملنا ہے مجھے ابھی دے دے۔ میں نے اس کہا میاں میراث تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں تو کوئی میراث نہیں ہوتی۔ کہتا میں نے اس کو یہ بات کہی تو وہ کہنے لگا میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر مجھے حصہ نہ دیا۔ تو یہ دنیا دار اولاد کا حال یہ ہے کہ وہ باپ کو قتل کی دھمکیاں دیتی ہے، یعنی دنیا کی خاطر کہ دنیا مل جائے، ورنہ باپ کو کہتی ہے قتل کر دو۔ اور دین والے جو ہیں میرے دوستو، وہ اس طرح اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ساری نفلی عبادتیں انہی کے لیے ہیں، ہمارے لیے کوئی عبادت نہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم دلوانے والے بن جائیں اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے والے بن جائیں۔ اگر ہماری اولادیں قرآن پڑھیں گی، دین کی تعلیم حاصل کریں گی، انشاءاللہ آپ کی قبر ٹھنڈی ہوگی۔ اللہ آپ کی قبروں کو ٹھنڈا کرے گا اور آپ کی قبریں ٹھنڈی ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ قبریں آپ کی قبر جو ہے، آخر ایک دن مرنا ہے ہم سب نے، جب مرنا ہے تو قبر میں جانا ہے۔ اگر اولاد کو قرآن کی تعلیم دے دی تو یہ اولاد قرآن پڑھ کے اپنے والدین کو بخشے گی۔ بلکہ ایک دن میں کہیں بیان کر رہا تھا، وہاں مدرسہ معہد الخلیل میں بچے نے حفظ کیا تھا، تو میں نے یہ کہہ دیا کہ اولاد دعا کرے گی والدین کے لیے قرآن پڑھ کے، تو حضرت فرمانے لگے ہمارے حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب کہ یہ دعا کریں یا نہ کریں، ہم نے قرآن جب پڑھا دیا ہمیں ثواب ملے گا، یہ دعا کریں ہمارے لیے نہ کریں۔ تو الحمدللہ یہ قرآن ایک ایسی دولت ہے کہ ہم پڑھنے والے جب پڑھ لیتے ہیں تو وہ پڑھنے کا ثواب والدین کو براہ راست ملتا ہے۔ اللہ جل شانہ والدین کو یہ ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کی قبر پر اللہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلوائی، اپنی اولاد کو عالم بنوایا اور یہ مدرسہ قائم کیا۔ یہ ثواب ان کو ملتا چلا جاتا ہے، کوئی ان کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، ہر حال میں ان کو ثواب مل رہا ہے اور ان کی قبر ٹھنڈی ہو رہی ہے اور ان کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہ رحمت ان پر برستی رہے گی اور تا قیامت برستی رہے گی، اور یہ مدرسہ جب تک قائم رہے گا، اللہ اس کو تا قیامت قائم رکھے۔ جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا انشاءاللہ ان کی قبر میں ان پر راحتیں اور اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری آخرت بن جائے، اور ہم آخرت جب بن جائے گی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے کو تیار نہیں تھا۔ 18 سال تک میرے والد نے کوشش کی کہ میں دین کی تعلیم حاصل کروں، لیکن میں پڑھ کے ہی نہیں دیتا تھا۔ کافی عرصہ جب 18 سال گزر گئے تو ایک دن کہتے ہیں ہمارے گھر جو ہے اس وقت کا ایک بڑا انگریز افسر آیا اور آ کر میرے والد سے پوچھنے لگا کہ تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو اس پر
اس انگریز افسر نے میرے والد سے یہ کہا کہ آپ اس کو انگریزی تعلیم دلوائیں، اور انگریزی تعلیم دلوائیں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس کو میں جو ہے کلکٹر جو ہے ڈپٹی کلکٹر لگوا دوں گا، جو کوئی بڑا عہدہ تھا ہندوستانیوں کو ڈپٹی کلکٹر کا عہدہ ملتا تھا، اس سے بڑا عہدہ ہندوستانیوں کو نہیں ملتا۔ تو وہ حضرت سے والد سے کہنے لگا، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے، کہ آپ اس کو انگریزی تعلیم دلوائیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو ڈپٹی کلکٹر لگوا دوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب انگریز افسر چلا گیا تو میرے والد نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم نے سنا کیا کہہ رہا تھا یہ؟ میں نے کہا ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ ڈپٹی کلکٹر لگوا دوں گا، انگریزی تعلیم پڑھے، تو میں خوش ہو رہا تھا کہ اب انگریزی تعلیم مجھے دلوائیں گے۔ لیکن میرے باپ نے مجھے یہ کہا کہ دیکھ، دنیا میں مجھے تیرے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، مجھے تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ مجھے قبر میں تیری ضرورت ہے، اس لیے میں تجھے دینی تعلیم دلواؤں گا اور کوئی تعلیم نہیں دلواؤں گا تاکہ میری قبر ٹھنڈی ہو۔ تو معلوم ہوا میرے دوستو، اللہ ہمیں بھی اسی ذوق کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اولاد کو دین کا پڑھانے کی، قرآن پڑھانے